نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ معزز اور محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک مبارک ہو۔ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، دگنا اور چگنا کر کے سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ کی اور رسول اللہ کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو۔ سبحان اللہ۔ اپنے رب کی بخشش یعنی معافی مانگنے میں تاخیر، ترجمے پہ کو دیکھیں اور آپ کو سمجھ آنی چاہیے اب کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے توجہ کے ساتھ۔ اور اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو، یعنی روزانہ ڈیلی رات کو توبہ کر کے سویا کرے، معافی مانگنے میں تاخیر نہ کیا کرے۔ فرشتے نہیں لکھتے رات تک، آپ معافی مانگ لیں تو یوں سمجھے آپ نے جو گناہ کیا ہے وہ ختم ہو گیا، وہ انہوں نے مٹا دیا، کوئی صدقہ دے دیا، کوئی نیک کام کر لیا۔ توبہ ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بندے کے گناہ آسمان سے لے کر زمین تک بھی ہو جائے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور آپ نے وہ حدیث میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ معافی اس وقت تک ہے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک انسان کی سانس باقی ہے، یعنی جان نکلنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، اس کی روح قبض ہونے سے پہلے، جان کنی کا عالم پہلے آنے سے پہلے انسان اگر معافی مانگے گا تو اس کو معافی مل جائے گی، اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو۔ سبحان اللہ، یعنی نیکیوں کے کام کرو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو فراغی اور تنگی، اللہ، یہ اکثر میں پڑھتی ہوتی ہوں آیت اپنے درس میں، کہیں بھی میں جاؤں تو لوگوں کو یہ بتاتی ہوں، آیت بڑی پیاری ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو فراغی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور نبی کی اطاعت کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ معافی مانگو، ٹھیک ہے نا، بخشش مانگنے میں اور نیک کام کرنے میں تیزی کرو، جلدی اللہ کے دین کے کام کیا کرو، نیکیوں کے کام کیا کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان پرہیزگاروں کی خوبیاں بتا رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ وہ کون سی کوالٹیاں ہیں، کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی ایسی صفات ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے، جو قرآن بتا رہا ہے، ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اپنے اندر کہاں، یہ جب ہم بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے اندر پیدا کریں، آپ کے اندر یہ شوق اور ذوق پیدا ہو کہ یا اللہ یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرما۔ آئیے وہ خوبیاں پڑھتے ہیں، وہ کون سی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین ینفقون، اور وہ لوگ جو ہیں ان کی پہلی خوبی تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فراغی یعنی خوشحالی میں، اچھے حالات میں اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ینفقون، کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، یعنی جب ان کے حالات بہتر ہوتے ہیں یہ تب بھی سخی ہوتے ہیں، جب حالات اچھے نہیں ہوتے تب بھی سخی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی عادت ہے اللہ کی راہ میں دینا۔ امہات المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں
دینے کے معاملے پہ آپ نے سمجھایا کہ جب بھی آپ کے دروازے پہ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو خالی نہ لٹاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دے دو۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دیں، ظاہر ہے جب استعداد اتنی نہیں ہے، توفیق اتنی نہیں ہے، حالات بہت ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ تھوڑا بھی دے سکتے ہیں، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ امیر ہے غریب ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو سخی ہے وہ ہر حال میں سخی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو انسان سخی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک مومن بندے کی صفت ہے۔ سخی ہونے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، یہ صرف ایک بہانہ ہے، یہ صرف ایک شیطانی چال ہے۔ شیطان بندے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہاں دیکھیں نا، اب کوئی انسان یہ سوچے کہ اچھا اللہ دے تو میں زیادہ دوں، یہ خواہش تو ٹھیک ہے، یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ اللہ مجھے دے تو میں اور زیادہ دوں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں یا میرے پاس تھا ہی نہیں، جب ہوگا آپ دعا کریں تو ہم دیں گے۔ نہیں، یہ جس نے کہا نا وہ سخی نہیں ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جیسے بھی حالات ہیں وہ خالی نہیں لٹائے گا، کہے گا بہن یا بھائی یا جو بھی آ جائے گا یہ لے لیں، دعا کرے اللہ مجھے اور توفیق دے، سبحان اللہ، یہ بات ہوتی ہے۔ میں خالی نہیں، بندہ مومن کے گھر سے کوئی خالی نہیں جائے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو مت جھڑکو۔ یعنی آپ کے در پہ اگر کوئی آ گیا مانگنے تو پھر اس کو انکار نہیں، چونکہ اللہ کے نام پر انکار ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ دیا بھی تو ہمیں اللہ نے ہے اور مانگنے والا اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اللہ ہی کے لیے ہم نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن میں سورہ دہر ہے 29ویں پارے میں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نیک لوگ سخی لوگ ہیں ان کی صفت بیان کی ہے، ان کی صفت بیان کی ہے، جو نیک لوگ ہیں نا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر یعنی قیدی کو، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور وہ خود کیسے ہیں؟ ان کے پاس کھانے کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ یا اپنا پیٹ بھر لیں یا کسی کو دے دیں، تو اتنے سخی ہیں کہ خود نہیں کھاتے مگر دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ بولو اللہ اکبر، مل کے بولیں۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فراغی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، غصہ ضبط کرنے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، یہ سب سے بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو وہ شخص بتاؤں جو پہلوان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں جو میدان میں پہلوان کو گرا دے، اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو گرا دے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے، چونکہ ہر بندہ تو غصے پہ قابو پانے والا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا وہ اصل پہلوان ہے، جو ہمارے اندر غصہ ہے اس کو ہم نے قابو میں کر لیا۔ فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ غصہ نہیں کرتے، اور جو بندہ بار بار غصہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منہ بنا لے، وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ ان لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی میں مری ہوتی ہے اور جن کے اندر غصہ نہیں ہوتا، جو غصہ نہیں کھاتے۔ تو اب کیا آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ غصہ نہیں کھاتی، کنٹرول کرتی ہیں، آپ کو اپنے غصے پہ قابو ہے؟ تو یہ اپنے اندر صفت پیدا کرے، اگر نہیں ہے تو اللہ ہم سب کے اندر یہ صفت پیدا فرمائے۔ اور پھر فرمایا اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، بات کو طول نہیں دیتے، بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ ایک طرح کا احسان ہی ہوتا ہے نا، بندہ طاقت بھی رکھے، بندے کے پاس وسائل بھی ہوں، بندہ بدلہ بھی لے سکتا ہو، طاقتور بھی ہو، لیکن بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصہ بھی پی جائے، بات کو طول بھی نہ دے اور بات کو چھوڑ دے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ اس کا احسان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ الٹا آپ کا اس کے اوپر احسان ہو گیا کہ آپ طاقت بھی رکھتے تھے لیکن آپ نے غصہ بھی نہیں کھایا، آپ نے بات کو طول بھی نہیں دیا، اور اگلے بندے کو کیا کیا؟ معاف کر دیا، جانے دی بات۔ تو یہ اللہ والوں کی صفت ہے، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے کہ آپ کے اندر یہ صفت ہے۔
میری پیاری بہنوں، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کا اخلاق اچھا ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں کہ جنت میں جانے والوں میں اخلاق والے لوگ ہوں گے، صبر والے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 135، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کو کر بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ، یہ بھی سن لیں ان کی اور صفت، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے، یعنی کہ غلطی کا اعتراف کر کے جھک جاتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلی جزا اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا، اور جنتیں ہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔